بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کو ختم کرنے کی تمام کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن شیریں مزاری کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے اصل حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ دوسری طرف اس وقت بھی شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور بہت سارے مرکزی رہنماؤں پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور جن لوگوں کو جو پارٹی نہیں چھوڑتے ان کو ظاہر ہے واپس جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کا ذکر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب نے بھی کیا ہے۔ ان حالات میں عمران خان نے انتہائی عام اور دو ٹوک پیغام جاری کیا ہے، اور قوم کو اس حوالے سے یہ انتہائی اہمیت کا جو پیغام دیا گیا ہے، اس کے بعد صورتحال کیا تبدیل ہو سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ارشد شریف شہید کے بعد مراد سعید نے بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام ایک انتہائی عام خط لکھا ہے۔ اس خط کے اندر کیا استدعا کی گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تحریک انصاف کی خواتین کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں جی ایچ کیو کے حوالے سے ذکر ہے، اور میڈیا کے اندر اس پر کس طرح کا ٹویسٹ دیا جا رہا ہے، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب سے رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز کو، اینکرز کو اور مختلف الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا سے لوگوں کو مینج کیا گیا، اور ایک خاص قسم کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ 9 مئی کے واقعات ہوئے، جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، اس کی آڑ کے اندر بہت ساری ایسی باتیں جن کا تعلق اس حملے سے نہیں ہے، لیکن سکور سیٹل کرنے کے لیے یہ پوری گیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک گفتگو رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میڈیا چینل کس طرح بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کر کے بعض لوگوں کی زندگیوں کو خطرات سے دوچار کر رہے ہیں۔ اب اس آڈیو کے اندر جو بات کی جا رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ فیض آباد کے مقام پر جو ہے وہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اور وہاں پہ پولیس جو ہے وہ تصادم کر رہی ہے، صدر کی طرف آنسو گیس بھی ہے، سروس بھی خراب ہے۔ یہ ذرا آپ کو میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں وہ بہو، اور کس طرح اس کو میڈیا عوام کے سامنے رپورٹ کر رہا ہے۔ اب اس آڈیو کے اندر کہا گیا ہے کہ سابق ایم پی او فرح آغا، یہ پی ٹی آئی کی کارکن سبرینا سے کہہ رہی ہیں کہ اب جی ایچ کیو پہنچنا ہے، میں نکل آئی ہوں کیونکہ میم کمل، یہ سابقہ ایم این اے ہے کمل چودھری، نکلی ہوئی ہیں۔ میم کمل نے کہا ہے کہ جی ایچ کیو کی طرف آنا ہے، جی ایچ کیو جانے کے لیے میم کمل نے کہا ہے ہم نے جی ایچ کیو جانا ہے، فیض آباد آدمی جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے وہ کہتی ہیں کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا، ساری سروسز بند ہیں، لہذا آپ ادھر پہنچے۔ لیاقت باغ والی جگہ پر بھی اتنی بری شیرنگ ہو رہی ہے کہ پولیس اور لڑکوں کی لڑائی ہو رہی ہے، صدر جانے کے سارے راستے بند ہیں۔ فیض آباد میں راشد، حفیظ، شفیق اور سماویہ ہے، اور سماویہ ہیروین بنی آگے آگے جا رہی ہے۔ اب یہ سارا وہ الفاظ میں نے رکھے ہیں جو اس آڈیو کے اندر موجود ہیں، لیکن اس وقت جو ایک پی ٹی وی سے بھی آگے ایک کہتے ہیں کہ حکومت کا جس طرح ایک دفاع کر رہا ہے جیو نیوز، اس نے یہ خبر لگائی ہے کہ پی ٹی آئی خواتین رہنماؤں کی جی ایچ کیو پر دھاوا بولنے سے متعلق مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ اب اس پوری گفتگو کے اندر جی ایچ کیو پر دھاوے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ یہ پوری جو آڈیو ہے اس کے اندر خواتین کارکنان کے ساتھ جی ایچ کیو پر دھاوا بولنے سے متعلق مبینہ آڈیو میں گفتگو کر رہی ہیں۔ فرح آغا پی ٹی آئی ویمن ونگ کی خواتین سے جی ایچ کیو کی طرف جانے کی بات کر رہی ہیں۔ اب یہ جو جتنی گفتگو تھی، چونکہ عمران خان ایک سابق وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ، ان کو جب پیرا ملٹری فورس رینجرز کے لوگ تذلیل کے انداز میں ایک ان کو گرفتار کریں گے تو الٹیمیٹلی جو عوام کی نفرت کا جو رخ ہوگا وہ مسلح افواج کی اس لیڈرشپ کی طرف ہوگا، وہ ادھر احتجاج کریں گے۔ تو جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنا اور بات ہے، دھاوا بولنا اور بات ہے، لیکن اس وقت پورا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہواؤں کا رخ دیکھتے ہوئے کسی کے دباؤ میں آ کر تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے اس کو دھاوا بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پرامن طور پر اگر کوئی جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے احتجاج کرتا ہے اور 4 سرپسند اگر اس مجمع کے اندر داخل کیے گئے ہیں تو جنہوں نے اشتعال انگیزی کی، جنہوں نے حملہ کیا، ان کے خلاف تو ایکشن ہوگا، لیکن اگر سارے وہاں احتجاج کرنے پہنچ گئے ہیں
تو یہ عوام کا ایک پرامن عوام کا حق ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کھاؤ قبائل اس وقت عوام پر مسلط ہیں، زرداری شریف مافیا جس طریقے سے پچھلے 40-50 سال سے عوام کو لوٹ رہے ہیں، تو وہ احتجاج کریں گے، اور احتجاج کو دھاوے کا نام دینا یہ انتہائی خیانت، بددیانتی، بے شرمی ہے، جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی جو اکثریت ہے وہ اس حوالے سے کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ارشد شریف شہید، پاکستان کے ایک پرومیننٹ جرنلسٹ جن کا آج بھی بڑا ذکر ہوتا ہے، ان کی جب شہادت ہوئی ان کو خطرات پیدا ہوئے تو انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام ایک خط لکھا تھا، اور اس خط پر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، لیکن اس شخص کی شہادت ہو گئی۔ کس بنیاد پر؟ کہ رجیم چینج کے جو کردار ہیں ان کو وہ ننگا کر رہا تھا۔ لیکن اب اسی طرح کا جو معاملہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر مراد سعید کی زندگی کو خطرات ہے۔ اگر تحریک انصاف کے اندر عمران خان کے بعد کل جو نوجوان قیادت ہے اس کے اندر اگر کوئی مقبول شخص ہے جو تحریک انصاف کو نظریے اور فکر کو زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ مراد سعید ہے۔ اس طرح جو وفادار لوگ ہوتے ہیں جب پارٹیوں کو توڑا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے نشانے پر ہوتے ہیں۔ اب مراد سعید نے ایک خط لکھا ہے اور بتایا ہے کہ میری زندگی کو کس طرح کے خطرات ہیں، مختلف طرح کے جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب اگر ایکشن نہیں لیں گے، جاگیں گے نہیں، تو الٹیمیٹلی یہ جو قتل ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، تو وہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر، چونکہ اس وقت انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، آزادی ادارے رائے اور جمہوریت پر جس طرح پاکستان میں حملے جاری ہیں، کچھ بھی بعید نہیں ہے، تو یہ جو خدا نخواستہ واقعہ ہوا تو اس کے ذمہ دار بھی پاکستان کا یہ عدالتی اور حکومتی سسٹم ہوگا۔ اب مراد سعید نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس سے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کی ہے۔ پاکستان میں اس وقت شہریوں کے بنیادی حقوق نہایت سنگین صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ شہید ارشد شریف کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کینیا میں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ چیف جسٹس اور دیگر اداروں کو اپنے خدشات سے برملا آگاہ کرنے کے باوجود ارشد شریف کی آواز نہیں سنی گئی۔ نتیجتاً پاکستان ایک محب وطن شہری اور صف اول کے تحقیقاتی صحافی سے محروم ہو گیا۔ میں اس خط کے توسط سے چند سنگین نوعیت کے خدشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مسجد نبوی واقعے پر میرے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا گیا جبکہ میں اس وقت پاکستان میں موجود تھا۔ اس کے بعد سے جعلی اور بے بنیاد FIRs کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا ہے۔ ان مقدمات میں مجھ پر دہشت گردی سے لے کر بغاوت پر اکسانے جیسے الزامات لگائے گئے ہیں۔ یہ کیسز صرف اس لیے بنائے گئے کہ میں نے ملک میں آئین کی بالادستی اور امن کے قیام کے لیے آواز بلند کی۔ سوات میں امن عامہ کی بگڑتی صورتحال پر ارباب اختیار کو متنبع کرنے کی کوشش کی۔ امن کی بات کرنے پر مجھے اور میرے خاندان کو مسلسل دھمکیاں دی گئی۔ میرے گھر پر سادہ کپڑوں میں ملبوس مسلح افراد نے حملہ کرنے کی کوشش کی جو میرے پہنچنے پر بآسانی ریڈ زون میں فرار ہو گئے۔ اس معاملے پر بارہا کوششوں اور عدالتی احکامات کے باوجود پولیس نے FIR تک درج نہیں کی۔ پشاور پولیس لائن دھماکے کے بعد امن ریلی کے انعقاد پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ ضمانت کے باوجود میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر چھاپہ مار کر خواتین اور ملازمین کو ہراساں کیا گیا۔ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے اور ارشد شریف کے قاتلوں کی نشاندہی پر مجھے دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمے بنائے گئے۔ اب میرے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں متعدد صحافیوں نے اپنے ٹویٹس میں PTI کے ایک رہنما کی گرفتاری یا قتل کی پیشگوئی کی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ میرے قتل کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جس کی ذمہ داری پارٹی قیادت پر ڈالی جائے گی۔ اس صورتحال میں کسی عدالتی فورم پر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہے۔ ریاست کے مابرائے آئین اقدامات سے میرا انصاف تک رسائی کا بنیادی حق معطل کر دیا گیا، لہذا گزارش ہے کہ آپ ہی انصاف فراہم کر دیں۔ لیکن جب چیف جسٹس جو ہے وہ کھاؤ قبائل کو اپنی باقاعدہ طور پہ وہ صفائیاں پیش کرے گا تو وہاں سے انصاف کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن عمران خان نے جو بڑا دو ٹوک پیغام دیا ہے یہ بڑا نظریاتی اور فکری پیغام ہے جو الٹیمیٹلی اس کے اثرات جو ہے وہ ضرور مرتب ہوں گے۔ یہ وقت ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن پھر یہی لوگ جو زرداری اور شریف مافیا ہے جب یہ جیلوں میں جائیں گے اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا، اس وقت جتنا طبقہ خاموش ہے
اور بڑا اس کو انجوائے کر رہا ہے، کل کو انہی کو بہت کچھ باتیں یاد آئیں گی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان اور حمایتیوں کی طرح وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو بھی ضمانت ملنے کے باوجود پھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب ہم پوری طرح جنگل کے قانون کی زد میں ہیں، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہے، اصل دستور ہے، جبکہ اس لا قانونی کی راہ میں واحد رکاوٹ ہماری عدلیہ ہے۔ عدالت عظمیٰ کے احکامات کے ساتھ آئین کو بھی نہایت بے رحمی اور ڈٹائی سے روندا جا رہا ہے۔ پولیس کے ذریعے تحریک انصاف کو کچلنے کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے قائدین کو تحریک چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح ایک بازار لگا ہوا ہے، جیل کے سامنے لانڈری ہے، جو بندہ وہاں پہ دھلے گا تو وہ پاک صاف ہو کے گھر جائے گا، یعنی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرے، لیکن جو بندہ تحریک انصاف میں رہنا چاہتا ہے اس کے خلاف مقدمات ہوں گے۔ اور مجھے سب سے زیادہ جو اس کے اندر پریشانی ہے اور جو غصہ ہے وہ ان انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیموں پر ہے جو بین الاقوامی ممالک سے فنڈنگ لیتے ہیں، ڈالر بٹورتے ہیں، لیکن اس وقت جو خواتین کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جس طرح پاکستان کے اندر انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، وہ مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ تنظیمات اصل میں زرداری اور شریف مافیا کی نوکر تھیں، ان کو کوئی انسانی حقوق اور عزت اور تکریم سے تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کا خون سر عام کیا جا رہا ہے، میڈیا کو گلا گھونٹا جا چکا ہے، جبکہ سوشل میڈیا کارکنان ایکٹیوسٹ کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود عمران ریاض کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ اس کے ساتھ شدید گرم موسم میں ہمارے گرفتار کارکنان تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں ٹھونس دیے گئے، جبکہ کئی ایک کو دوران حراست بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس جدیدیت کے سامنے سرنگو ہونے کا مطلب بحیثیت قوم ہماری موت ہے، چنانچہ میں اپنے آخری دم تک اس جدیدیت کے خلاف مزاحمت کروں گا۔ تو یہ ایک بڑا دو ٹوک انداز کے اندر اس نے عمران خان صاحب نے اس کو جدیدیت قرار دیا ہے، اور اس وقت ظاہر ہے طاقتور حلقے اور پی ڈی ایم جو ٹولہ ہے وہ مل کر ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگ بچوں سب کو جس طرح روند رہے ہیں، تشدد کا نشانہ کر رہے ہیں، جس طرھ ایک ریاست پاکستان کی عوام کے خلاف ایک کھلی جارحیت اور بدماشی کا ماحول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کو روند کر الیکشن سے بھاگ کر تحریک انصاف کو پہلے توڑنا اور پھر بلاول اور مریم کی راہ ہموار کرنا، اس کا مطلب ہے کہ جب اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ زرداری اور شریف مافیا کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ کردار ادا کرنے لگیں تو کس سے بندہ توقع کر سکتا ہے؟ عمران خان نے آج کھل کر جدیدیت قرار دیا ہے، نظریاتی اور فکری فتح انہوں نے دکھائی ہے، لیکن دیکھتے ہیں بہت پریشر ہے، کتنے لوگ چھوڑتے ہیں، کتنے ساتھ رہتے ہیں۔ اس ماحول میں جو الیکشن ہوگا اس کو عوام قبول کرے گی نہیں کرے گی، پھر سڑکوں پہ ہوگی، اور کیا اس طرح آئین کو روند کر ان قبائل کو مسلط رکھا جا سکتا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن اس وقت بہرحال قانون اور آئین کی کوئی چیز پاکستان میں بغیر نظر نہیں آتی، طاقت ہی طاقت نظر آتی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔